السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج ہم نبوت کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہو کر پہاڑی سے نیچے اترے تو بیوی کو اپنا منتظر پایا۔ آپ نے ان کو ساتھ لیا اور مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ ایک مسافر کی حیثیت سے سب سے ملے، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے منصب نبوت عطا فرما دیا تھا اور وحی کے ذریعے ان کو تمام حالات کی خبر تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا اور ایک مدت بعد آپ اپنے بچھڑے ہوئے اہل خانہ سے ملے۔ ملاقات اور گفتگو کے دوران دونوں بھائیوں نے فرعون کے دربار میں جانے اور دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری؟ اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص کا قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا ہی کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسی اور مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیل کی پرورش کا بدلہ یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟ تو انہیں میرے ساتھ جانے دے اس سرزمین پر جہاں وہ اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ فرعون نے اول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی شخصیت اور احسانات کا بوجھ ڈالنا چاہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگا۔ قرآن بیان کرتا ہے، فرعون نے پوچھا، اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اے موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، پھر زندگی اور عمل کی راہ کھول دی۔ فرعون نے کہا، پھر ان کا کیا حال ہونا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے؟ موسیٰ نے کہا، اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دیں، آسمان سے پانی برسایا، اس کی آبپاشی سے ہر طرح کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔ اتنی واضح گفتگو کے بعد فرعون نے شاید ضروری سمجھا کہ اس طرح بات نہیں بن رہی تو اپنی بادشاہت کا رعب ڈالنے اور موسیٰ کو حق سے باز رکھنے کے لیے کہنے لگا، موسیٰ، اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں؟ فرعون نے کہا، اگر واقعی تو اس بارے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی شکست ہوتے ہوئے دیکھی تو سخت تلملانے لگے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اسی لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب دکھائیں گے۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر لو، نہ تو ہم اس سے پھریں گے اور نہ تم۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا، دن چڑھے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں یوم الزینہ طے پایا گیا اور فرعون نے اسی وقت احکامات جاری کر دیے
کہ تمام مصر میں جو مشہور اور ماہر جادوگر ہیں ان کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دو۔ پھر جب مقابلے کا دن آ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹی بات بنائی وہ ضرور نامراد ہوا۔ وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ پھر درباری بولے، یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کریں اور پھر تمہاری سرزمین کے مالک ہو جائیں۔ بس اپنے سارے داؤ جمع کرو، جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوا۔ پھر جادوگروں نے پوچھا کہ مقابلے کا آغاز کون کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی شروع کرو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا۔ تب خدائے تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اس نے اژدہا بن کر ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکامیاب رہے۔ جادوگروں نے جو اپنے فن میں ماہر اور کامل تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہوں نے بھری مجلس میں یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر ہے اور خدائے بزرگ و برتر کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور پھر وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم دونوں میں سے کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جب فرعون کی یہ دھمکیاں سنی تو کہنے لگے، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کے جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے اور وہی ہماری خطائیں بخش دے گا، خصوصاً جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ دوستوں، بے شک ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ڈور ٹو ہیون کے ساتھ رہیے، اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔